ہوا تھا 10 سال کا کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے یا دیگر جو معاہدے ہوئے تھے، اس عہد کے درمیان میرے پاس آئیں۔ تو صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مکہ سے آئی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ مشرکہ ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کیا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، حسن سلوک کروں؟ وہ چاہتی کہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، آپ کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اور صحابیات ایک ایک معاملے میں، ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے۔ اگر نبی کہہ دیں فلاں سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو حق ہے اس حق کو برقرار رکھتے ہوئے اسماء بنت ابی بکر سے کہا تو اپنی والدہ سے مل سکتی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں یا شرک کرنے کا حکم دیں تو اس کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ اے سعد جب تک تو اسلام چھوڑے گا نہیں۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ ادب المفرد کے اندر امام البخاری نے ذکر کیا ہے، امام بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے ادب المفرد۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے قسم کھا لی کہ اے سعد جب تک تو اسلام کو چھوڑے گا نہیں میں کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لوں گی۔ تو بیٹا تھا، ڈر لگ گیا کیا ہوگا ماں کا، کہیں انتقال نہ کر جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کون سی آیت کریمہ؟ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہیں کسی چیز پر، کسی شرک کے کام پر زور دیا جائے، شرک کے کام کو کرنے کا حکم دیا جائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے ساتھ اگر کوئی شریک کرنے کا حکم دے رہا ہے گرچہ وہ والد کیوں نہ ہو، گرچہ وہ ماں کیوں نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اے لوگو تم ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔ یعنی والدین اگر کسی غلط کام کا حکم دیں بچے کو، جیسے میں نے مثال دیا کہ ابا کہیں سگریٹ لے کر آؤ، اگر بیٹا انکار کر رہا ہے گنہگار نہیں ہوگا، ابا گنہگار ہوں گے۔ اگر ابا کہہ رہے ہیں بیٹا داڑھی چھلا دو، غلط کام پر ہے، ابا یہ کہہ رہے ہیں بیٹا کیا تو ابھی سے کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھتا، تھوڑا نیچے رکھنا، کیا تو ماڈرن بنتا تھا، آج تو اتنا زیادہ پرانے زمانے میں چلا گیا ہے۔ تو ابا یا امی کسی غلط بات کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، اللہ نے کیا کہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کاموں میں، ان برے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو ایک سوال ہے جو شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوگا، تو اس لیے میں نے یہ جواب دینا بہت مناسب سمجھا۔ تو ناظرین کرام ایک بات یہ تھی کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں یا کافر ہوں یا اگر کسی بری بات کا حکم دیں تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، لیکن ان کے اس غلط بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اب آتے ہیں نقصان کی طرف، برائی کی طرف، کہ ایک بندہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، قال آمین آمین آمین، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے سوال کیا، کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر چڑھے تو کچھ آج عجیب و غریب باتیں آپ نے کہیں، اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ علم کے اتنے طلبگار تھے کہ تھوڑی بھی چیز نبی کی زندگی میں کچھ دیکھتے تھے فوراً اس کو طلب، کیا معاملہ ہے، آج آپ نے آمین کیوں کہا، آپ کے آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جب آپ ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، کہا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے رسول نے کہا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس آسمان سے وہ فرشتہ آیا تھا جو قرآن لے کر کے آتا ہے۔ آیا، اس نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ جو شخص من ادرک رمضان، جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے صرف کھانے پینے کا مہینہ ہوتا ہے، جبریل نے کیا کہا
من ادرک رمضان، جو رمضان کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہ، اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اللہ اکبر، برباد ہو گیا وہ آدمی۔ فعبادہ اللہ، اس کے لیے دوری ہو، بربادی ہو۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا رغم انف رجل، ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، کہتا نا فیل ہو گیا، بیکار ہو گیا ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کو پائے اور کھانے میں گزار دے، راتوں رات شاپنگ میں گزار دے۔ عام طور سے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بزنس میں گزارتے ہیں، کچھ ہماری بہنیں آخری کے عشرے میں کیا کرتی ہیں، شاپنگ بہت مشہور ہے نا، لوگوں کو نہیں معلوم ہے رمضان کے مہینے کی حقیقت، اسی لیے لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں ایک ہی مہینہ تو آیا شاپنگ کرنے کا، اس لیے اس مہینے میں کئی سارے بزنس مین بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس، سب سے بڑا بزنس زندگی سے چلا جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ آمین کہیے، قال آمین فقلت آمین، جبریل نے کہا جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا لے، دوری ہے اس کے لیے، برباد ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ پایا، وقت پاک، بزنس کا مہینہ اگر کہ وہ بزنس کو چھوڑ چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے سیزن ہوتا ہے نا، ایک سیزن میں اگر ایک تاجر بیٹھا رہے گا، بعد میں بولے گا ہاں اب میں جاگ گیا ہوں، بے وقوف آدمی ہو، بے وقوف آدمی۔ جبریل نے کہا آمین کو، میں نے کہا آمین، پہلی سیڑھی کا معاملہ ہے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کیا کہا جبریل نے، تم میں سے جو شخص، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی شخص نے اپنے ماں اور باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، فماتا، اسی حال میں مر گیا، برتاؤ نہیں کیا اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا، دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبریل نے مجھ سے یہ کہا اور ساتھ ساتھ میں کہا اے نبی آمین کو، میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا کہ من ذکرت عندہ فلم اصلی علیک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا، کوئی بھی شخص ہو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، فماتا، اور مر گیا، دخل النار، ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اندازہ لگائیں، جبریل نے تیسری بار بھی کہا آمین کہیے اللہ کے رسول، کہتے ہیں تب میں نے آمین کہا، یعنی نبی نے تینوں بار جو آمین کہا اپنی طرف سے نہیں، جبریل کے کہنے پر کہا۔ اور بددعا کون کر رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں وہ شخص برباد، وہ شخص برباد، وہ شخص برباد۔ کون شخص برباد؟ جو رمضان کا مہینہ پائے گنوا دے، جو اپنے ابا اماں کو پائے گنوا دے، جس کے پاس نبی کا تذکرہ کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر نبی کا نام لیا گیا اور نبی کا نام لینے کے بعد اس نے درود نہیں پڑھا، جو چیز اس پر واجب تھی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا ایک مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، اسے پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ایسا آدمی فیل ہو گیا، ایسا آدمی کیا ہو گیا؟ ایگزام میں کامیاب ہونے والا نہیں، ایسا آدمی بدبخت ہے، ایسے شخص کے ناک مٹی میں مل جائے جو اتنا بڑا موقع پا کر کے اس نے گنوا دیا۔ ناظرین کرام، پہلا نقصان کتنا زبردست ہے کہ فرشتے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کے ذریعے، نبی کے زبانی، خود جبریل خصوصی طور پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ایسا بندہ
جو اپنے ابا یا امی کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نقصان نمبر 2، برائی نمبر 2، کوئی شخص اپنے والدین کو اگر رلاتا ہے، کوئی شخص اپنے والدین کو